دور سے ہی دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب، تیرا سودا گھاٹے کا نہیں ہے، جو تو نے سودا کیا ہے اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، عورتوں کو لے جا کر کے بیچ دیا کرتے تھے، بچوں کو بھی لے جا کر کے بیچ دیا کرتے، جن بچوں کو قید کیا ان میں یہ صہیب بھی تھا کہ پھر اس کے کمر پر لوگ کرم کر کے ایسا نشان لگاتے تھے کہ پوری زندگی پھر وہ نشان نہیں مٹتا تھا۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہمیں تیرا کیا کرنا ہے، ہم کو تو مال چاہیے، اور اس نے پورا مال جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا ان کی طرف پھینک دیا اور وہ مال لے کر کے وہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، نبوت کی سند عطا کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ وَعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، ان سب کو اللہ کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو اور اللہ سے ڈراؤ، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرے گا، ان پر کرم کرے گا۔ یہ جب حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان کو صفا کے مقام پر اکٹھا کیا۔ اب تو اس کی حیت بدل گئی ہے، اس وقت تو وہ جنگل تھا، بالکل بستی کے مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی تھی، آج بھی ہے۔ اس پہاڑی کے پاس تمام کنبے قبیلے والوں کو جمع کر لیا اور سب ایک آواز پر جمع ہو گئے۔ کیوں جمع ہو گئے؟ کہ سب کے دلوں میں ہمارے نبی کی عزت، ان کا وقار، ان کی محبت حد سے زیادہ تھی۔ پورا مکہ بلکہ پورا عرب جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہہ کے پکارتا تھا۔ اتنا بڑا سچا آدمی کوئی عرب میں موجود نہیں تھا، اتنا بڑا امانت دار کوئی موجود نہیں تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا اور آپ نبی بن گئے اور ان کفار مکہ کے بتوں کو آپ نے نکار دیا اور انہوں نے آپ کی نبوت کو نکار دیا، پھر بھی یہ حال تھا کہ ان کافروں کی امانتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی جاتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امانت دار آدمی ہے، اس سے زیادہ امانت دار کوئی مکہ میں ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے نبی نے سب کو اکٹھا کر لیا، سب کو جمع کر لیا، تو کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی ڈاکوؤں کا گروہ آ رہا ہے، کوئی رہزن آ رہے ہیں اور مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ سچے آدمی ہیں، صادق الامین ہے، آپ کی بات کا کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی تعلیم ان کو دی کہ شیطان ڈاکو اور قذاب کی شکل میں تمہارے پیچھے ہے اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تم ایک خدا کو مان لو، ایک معبود کی گواہی دے دو، ایک رب کو اپنا رب مان لو، اور یہ سینکڑوں رب نہیں ہو سکتے۔ تو سب نے انکار کر دیا، ایک دم سارے دشمن ہو گئے۔ اور یہاں سے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن پھر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی اشاعت کرنی تھی، اس دین کو جو مکہ میں آیا تھا اللہ کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا تھا، اس دین کی اشاعت ہونی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے انہی میں سے کچھ ایسے اللہ کے بندے پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ایک خدا کو خدا تسلیم کر دیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا، ان میں سب سے پہلے جو ایمان والے، سب سے پہلے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا، ان کے اندر جو غلام تھے، مکہ میں غلاموں کا دستور تھا، وہاں غلام ہر شخص غلام رکھتا تھا گھروں میں۔ ان غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کا نام آتا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا نبی کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ چھوٹے بچوں میں، نابالغوں میں سب سے پہلا نام حضرت علی ابن ابی طالب کا آتا ہے۔ ابو طالب ایمان سے محروم ہو کے مر گیا، ان کا بیٹا حالانکہ پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا، انہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابو طالب کی قسمت میں اسلام نہیں تھا اور وہ اسلام سے محروم ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس طرح سے چند لوگ ہی شروع میں مسلمان ہوئے، اور اب جب اسلام بڑھنے لگا، یہ سلسلہ چلا، تو کفار مکہ کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نگرانی شروع کر دی کہ کوئی اور نیا مسلمان نہ ہونے پائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، پتہ چلتا کہ کوئی نبی علیہ السلام سے ملنے جا رہا ہے تو اس کو روک لیا جاتا تھا، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چھپ چھپا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اسلام کی تڑپ تھی، توحید کی لگن تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اسلام کی دولت سے ان کو نوازنا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک صہیب رومی کا نام آتا ہے۔ یہ شروع کے 8 لوگوں میں شامل ہیں، جو شروع کے 8 لوگ ایمان میں داخل ہوئے، ان میں ایک نام صہیب رومی کا آتا ہے۔ صہیب ان کو اس لیے کہتے تھے کہ ان کے سنہری بال تھے، گورے تھے، اچھے خوبصورت تھے، اور سنہری صہیب کہتے ہیں سنہرے رنگ کو، سنہرا رنگ تھا ان کا۔ یہ جو ہے روم میں کیسے پہنچے، رومی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ جو ان کا علاقہ تھا وہاں ان کے والد بہت بڑے افسر تھے، اور اس وقت ایسا دور تھا کہ ڈاکوؤں کے گروہ کسی بھی گاؤں پر حملہ کر دیتے تھے اور پوری بستی کو لوٹ کر لے جاتے تھے، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے جاتے تھے۔ ایسا ظلم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش سے پہلے عرب کا یہ حال تھا، اس طرح کے حالات تھے۔ کسی بھی گاؤں کو آ کر کے گنڈوں نے لوٹ لیا، لوٹ مار کر دی، سارا مال دولت بھر لیا، وہ اونٹوں میں بھر کر لے گئے، ان کی عورتوں کو پکڑ لیا، ان کے بچوں کو جکڑ لیا، عورتوں کو لے جا کر کے بیچ دیا کرتے تھے، بچوں کو بھی لے جا کر کے بیچ دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ کاروبار تھا۔ اس طرح کا دھندا عرب کے ممالک میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں عام طور پر چلتا تھا۔ یہ صہیب بھی چھوٹے بچے تھے، ان کے گاؤں میں بھی اسی طرح کا جو ہے ڈاکہ زنی کا واقعہ ہو گیا، اور ڈاکوں نے ایک دم حملہ کیا، پورے گاؤں کو لوٹ لیا، ان بچوں کو قید کر لیا۔ جن بچوں کو قید کیا ان میں یہ صہیب بھی تھا۔ اب ان کو کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی، جس طرح آج پشوؤں کی منڈیاں لگتی ہیں، بھیڑ بکریوں کی منڈیاں لگتی ہیں، گائے بھینسوں کی منڈیاں لگتی ہیں، اونٹوں کی منڈیاں لگتی ہیں، ایسے اس زمانے میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ اس غلام کو کسی منڈی میں لے جا کر بیچ دیا،
اور بیچ کر کے ایک دوسرے व्यापार تھا, بزنس تھا. ایک نے خریدا دوسرے کو بیچ دیا, دوسرے نے خریدا تیسرے کو بیچ دیا. اسی طرح یہ بکتے بکاتے کسی مکے کے آدمی نے اس کو خرید لیا. کس کو؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ مکہ میں آ گئے, جوان ہو گئے تھے, اب تک ہوشیار ہو گئے تھے, سمجھدار ہو گئے تھے, کاروبار میں دلچسپی لینے لگ گئے تھے, نفع نقصان کی تمیز آ گئی تھی, شعور آ گیا تھا. مکہ میں رہ کر کے انہوں نے کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت دی اور ان کا کاروبار کافی اچھا چل گیا اور مکے کے ٹھیک ٹھاک لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. اب یہ بیان کرتے ہیں کہ میری تمنا تھی, میری خواہش تھی کہ میں کسی طرح مکہ میں پہنچ جاؤں. کس لیے؟ کہ روم کے اندر میں جس کا غلام تھا اس کے پاس ایک پادری آیا کرتا تھا. عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے, جیسے ہمارے بڑے مولانا ہوتے ہیں, اس طرح عیسائیوں میں اس کو پادری کہتے ہیں. عیسائیوں کا عالم وہ میرے مالک کے پاس آتا تھا اور بات چیت جب وہ کرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ جو آخری نبی پیدا ہونے والا تھا وہ ہماری نشانیوں کے مطابق, جو انجیل میں نشانیاں لکھی ہیں ان کے مطابق وہ پیدا ہو چکا ہوگا اور وہ مکہ میں پیدا ہوگا. اب پتہ کرو کہیں سے کہ مکہ میں کچھ ہلچل ہوئی ہے کا, کوئی معاملہ ہوا ہے کا, کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کا. میں یہ باتیں سنتا تھا تو میں نے یہ دل میں ٹھان لی کہ کسی طرح مکہ پہنچا جائے. لیکن اللہ نے قدرتی طور پر ایسا نظام بنایا کہ میں کسی طرح, آزاد تو مجھے وہ نہیں کر رہا تھا لیکن میں بھاگنا چاہتا تھا. لیکن ایک اڑچن تھی. کیا کرتے تھے اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ کہ غلام جو ہوتا تھا اس کے گلے میں ایک لوہ کی رنگ, لوہ کا کڑا ایسا گلے میں ڈالتے تھے کہ جس کو واپس تو وہ نکال نہیں سکتا تھا, اور اگر وہ بھاگ جائے, اگر وہ غلام بھاگ جائے چھٹ کے, تو کہیں بھی اس کو دیکھ کر کے کوئی بھی سمجھ لیتا تھا کہ یہ غلام ہے اور پھر اس کا مالک تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یہ کہیں سے بھاگ کے آیا ہے, اس کو واپس پہنچاؤ, یہ تو غلام ہے. اس سے پوچھتے تھے کہ تیرا مالک کون ہے, کہاں سے آیا ہے. وہ ایسی نشانی ہوتی تھی. اور اگر اس کڑے کو کسی طرح وہ کاٹ پیٹ بھی دے, گلے سے نکال بھی دے اور پھر پکڑا جائے تو اس کا کیا بناتے تھے کہ پھر اس کے کمر پر لوہ کرم کر کے ایسا نشان لگاتے تھے کہ پوری زندگی پھر وہ نشان نہیں مٹتا تھا. اس خوف سے, اس ڈر سے, چاہے وہ بعد میں بادشاہ بن جائے لیکن غلامی کا نشان اس کی کمر سے نہیں جاتا تھا. یہ دستور تھا اس زمانے کا. تو یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ گلے کا جو ہاتھ تھا, کڑا تھا, اس کو دھیرے دھیرے کاٹنا شروع کیا. روز تھوڑا تھوڑا اس میں کسی چیز سے کوئی چیز رکھ کر کے اس کے اوپر چوٹ لگاتا طرح, اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں بھاگوں گا, ہوگا جو دیکھا جائے. بھاگنے کی پوری تیاری کر لی. اور مجھے ایک دن پتہ چلا کہ ایک قافلہ پڑا ہوا ہے اور وہ قافلہ مکہ جائے گا اور کل اس قافلے کی روانگی ہے. تو میں نے رات میں اس کو جیسے تیسے کاٹ کر کے پھینک دیا جو گلے میں کڑا تھا, اور میں جا کر کے صبح اس قافلے میں شامل ہو گیا اور اس قافلے کے ساتھ میں مکہ آ گیا. اب کوئی پہچان میری یہ نہیں تھی کہ میں غلام ہوں. مکہ میں رہنے لگا, لیکن میں اس تلاش میں تھا کہ جو وہ پادری کہتا تھا کہ مکے میں کوئی رسول پیدا ہو گیا ہوگا, تو میں اس ٹوہ میں تھا. تو پتہ چلا کہ کسی نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ
کر دیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور میں رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگا۔ مکہ میں زیادہ تر لوگوں کو جاننے لگ گیا تھا، میں کاروبار کرتا تھا، بہت سارے لوگوں کو جانتا تھا، بہت سارے لوگ مجھ کو جانتے تھے، اور میں رات کے اندھیرے میں دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چلا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اور کھڑا ہے۔ میں گھبرایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جاسوس ہو اور میں پکڑا جاؤں، لیکن اب میں بھاگتا ہوں تو بھی پکڑا جاتا ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ دیکھا جائے گا، پتہ کروں کون ہے۔ وہ دیکھا تو وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ایک دوسرے کو آپس میں جانتے تھے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیسے؟ اس نے کہا تو بتا نا تو کیسے؟ عمار بن یاسر نے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں، کہ میں بھی ملنے آیا۔ دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اسی ملاقات میں دونوں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور اب ان کی اگلی زندگی آگے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، بہت طویل زندگی ہے، بہت طویل داستان ہے، بڑی لمبی کہانی ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہے ان کا، صہیب رومی کا۔ دیکھیے اسلام ہم کو فری میں مل گیا ہے، ہم نے کوئی جان مال کی کوئی قربانی نہیں دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارا مال بھی اور تمہاری جان بھی جنت کے بدلے میں خریدی ہوئی ہے۔ جنت کا جہاں سودا ہو وہاں مال کا دریغ مت کرنا، مال کی محبت میں مت پھنسانا، اور جہاں جنت مل رہی ہو وہاں جان کی بھی پرواہ مت کرنا، بالکل جان کو بھی قربان کر دینا، مال کو بھی قربان کر دینا۔ اللہ کا فرمان ہے، قرآن پکار رہا ہے کہ جان مال اللہ کے راستے میں جب چاہے اللہ لے لے، اس سے جو ہے دریغ ہی مت کرنا۔ صہیب رومی اپنی جو دولت تھی اس کی مکہ کی کمائی ہوئی، اس کے جو ہے سونا چاندی خرید کر کے، ساری دولت کا سونا چاندی خرید کر کے، اور گٹھڑی باندھ کر کے، کوٹ باندھ کر کے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے جب ہجرت کا حکم ہو گیا۔ جب کی بات ہے، یہ کچھ دوری پر پہنچے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ صہیب رومی یہاں سے بھاگ لیا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو کہیں دور جا کر کے اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے بھی دیکھ لیا کہ کفار مکہ تیرا پیچھا کر رہے ہیں، یہ بھی کھڑا ہو گیا کہ بھاگوں گا بھی تو کوئی جو ہے پار نہیں پڑے گی۔ اس نے آواز دے کر کے کہا کہ سنو، تم کو خوب معلوم ہے کہ میں کتنا نشانے باز ہوں، یہ تم خوب جانتے ہو کہ صہیب رومی کا نشانہ چوکتا نہیں ہے، اور میرے پاس کمان بھی ہے اور تیروں کا بھی ذخیرہ کافی ہے۔ جب تک میرے پاس یہ تیر ہیں، جب تک تو تم کو مارتا رہوں گا، اور تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، جتنے تلوار سے سلجھائے جائیں گے ان کو تلوار سے صاف کروں گا، ایسے میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم کو میری جان چاہیے تو پھر تو تم تینوں کے سامنے آ جاؤ، مقابلہ کرو، اور اگر مال چاہیے تو سارا مال میرے پاس ہے، یہ میں پھینک دیتا ہوں، یہ لے جاؤ، بتاؤ کون سا سودا پسند ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہمیں تیرا کیا کرنا ہے، ہم کو تو مال چاہیے، اور اس نے پورا مال جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا ان کی طرف پھینک دیا، اور وہ مال لے کر کے وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلاتے مدینہ پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں ہی تھے۔ قباء کے اندر جب یہ پہنچے اور ان کو دیکھا، پرگندہ حال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد جمی ہوئی ہے، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، دور سے ہی دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب، تیرا سودا گھاٹے کا نہیں ہے، جو تو نے سودا کیا ہے اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا بگڑ جائے، برادری بگڑ جائے، رشتہ داری بگڑ جائے، لیکن اللہ راضی ہو جائے۔